میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ نقاب پوش دائی مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں درد کی شدت سے بستر پر زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی اور نہ جانے کیسے اس نقاب پوش دائی کی بڑی سی چادر کا پلو میرے ہاتھ آیا اور میں نے انجانے میں کھینچ ڈالا۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایک ناقابل برداشت لمحہ تھا۔ پریشانی اور غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے شور ڈال دیا۔ میری کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ایک انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے پاس رہنے کو چھت بھی نہیں تھی۔ میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ ماں بنگلوں میں کام کرتی تھی اور میرا باپ کبھی کبھار مزدوری کرتا تھا۔ کھیل میدان اور ہماری جھونپڑی کے علاوہ اور بھی جھونپڑیاں تھیں جن کی نہ تو مضبوط چھت ہوتی تھی اور نہ ہی دروازے۔ ایک دن میں جھونپڑی کے باہر سے جھاڑو لگا رہی تھی۔ مجھے ایک لڑکا دکھائی دیا۔ ہم دونوں کی نظر ملی اور میں کام میں لگ گئی، لیکن مجھے دوبارہ دیکھنے کی چاہ ہوئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھتے رہتے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے بات شروع کر دی اور ایک دن اس نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میرے لیے احساس بالکل نیا تھا۔ مجھے لگا میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اب ہم دونوں نے سوچا کہ اپنے ماں باپ سے بات کی جائے، وہ ہماری شادی کروا دیں۔ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ سوچ کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ویسے تو مجھے اپنی زندگی بالکل پسند نہ تھی۔ سڑک پر سے گزرتے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا اور اپنے آپ کو کوستی کہ میں کس گھرانے میں پیدا ہوئی۔ زندگی اب ایک عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا اور ایک دن اچانک اماں گھر پر بہت سارا سامان لے کر آئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ امی نے بتایا کہ بنگلے والوں نے تیرے لیے کچھ سامان بھیجا ہے۔ اس میں کچھ شاندار کپڑے، کچھ تحائف اور زیورات تھے۔ میری تو آنکھیں ہی چند گھائی تھی۔ میں آنکھیں مل کر بے یقینی کی کیفیت سے نکلی اور کپڑے زیورات خود پر سجا سجا کر جھومنے لگی۔ امی بولی، ارے نگوڑی، تم بڑی خوش نصیب ہے۔ بنگلے والے صاحب تجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے تمہارے لیے یہ سامان دے کر بھیجا اور کہا کہ اسے تحفے کے طور پر قبول کر لو۔ میں اتنی پاگل ہو گئی کہ میں نے کہا تو کر دو نا شادی۔ کیا رکھا ہے اس زندگی میں؟ تو نے یا ابا نے آج تک مجھے کیا دلایا؟ مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ میں دولت کی چکاچوند میں اس لڑکے کی محبت اور اس کے ساتھ کیے وعدوں کو بھول ہی گئی۔ ایک دن بنگلے سے ایک بڑی گاڑی آئی اور اماں ابا نے مجھے ان کے ساتھ جانے کو کہا۔ اماں اس دن مجھے اتنی احمق لگی کیونکہ میں نے اسے خوش ہونے کے بجائے آنسو بہا دیتا دیکھا۔ گاڑی سڑک پر تیز دوڑنے لگی۔ میں خوشی سے چیخیں مار رہی تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر پارلر گئی جہاں ایک عورت میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ 2 دفعہ امی مجھے ساتھ بنگلے لے کر گئی تھی۔ وہاں ہی اس عورت نے میں نے دیکھا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ تھی۔ پارلر والی لڑکی نے مجھے سجایا سنوارا، مجھے بہت خوبصورت لباس پہننے کو دیا۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے خود پر بہت پیار آیا۔ میں اتنی خوبصورت تھی مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ پھر بنگلے پر لے گئے، وہاں میرا نکاح پڑھوایا اور بیگم صاحبہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ میری خوب او بھگت کی۔ میں اپنے ماضی کو بھول کر اس جنت میں کھو گئی۔ سب اچھا ہو گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، میرے شوہر کمرے میں نہ تھے۔ میں ان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ 2 دن بعد پھر ایسا ہی ہوا اور صبح بیگم صاحبہ کے سامنے اپنے شوہر کو میں نے کہا کہ آپ آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولے، کچھ نہیں، کہیں نہیں، لان میں تھا۔ میں چپ ہو گئی، لیکن مجھے تشویش ہونے لگی۔ میری شوہر اور بیگم صاحبہ کا رویہ سرد ہونے لگا۔ وہ دونوں مجھ سے اب بہت کم بات کرتے، شاید نہیں چاہتے تھے کہ میں ان سے مانوس ہوں۔ میں غریب تھی لیکن زبردستی تو نہیں آئی تھی۔ دن گزرنے لگے، میں امید سے ہو گئی۔ یہ جان کر میرے شوہر اور بیگم صاحبہ بہت خوش ہوئے۔ مٹھائیاں بانٹی گئی، میرا بہت خیال رکھا جانے لگا۔ ایک رات پھر میری آنکھ کھلی اور شوہر کو غائب پایا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، پاس پڑا جگ بھی خالی تھا۔ میں پانی پینے کچن جا رہی تھی کہ سرگوشیاں سنائی دی۔ میں سرگوشیوں کے قریب گئی۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے وعدہ کریں کہ بچہ پیدا ہوتے ساتھ آپ میری گود میں ڈال دیں گے۔ اس نے کہا، فکر نہیں کرو، وہ ہماری اولاد ہوگی۔ وہ غریب ہے، لالچ میں آ جائے گی۔
इसे चंद रुपये देकर वहीं छोड़ आऊँगा। रमज़ान का महीना था और आज आखिरी रोज़ा भी गुजर गया। ईद का चांद नज़र आ चुका था। सुबह ईद थी, हमारी शादी को साल हो चुका था। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। ये सुनकर मेरा वजूद लरज़ा था, जिस्म हलकान होने लगा। मैंने शौहर को आवाज़ देना चाही, लेकिन हिम्मत न हुई। मुझसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो बेगम साहिबा कोई और नहीं, मेरी सौगन थी। वो मेरे शौहर से बड़ी लगी थी। मैं गरीब घर की, अनपढ़ लिखी, कभी पूछा भी नहीं था कि इनका आपस में रिश्ता क्या है। ये सब जानकर मुझे अचानक तकलीफ़ शुरू हो गई। मैं दर्द से कराहते हुए दरवाजे पर घसीटती हुई नीचे बैठी चुकी गई। दरवाज़ा मेरे वज़न से खुलता चला गया और वो दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब थे। मेरी हालत देखते हुए वो दोनों फ़ौरन उठे। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी निकाली। हमने जच्चा बच्चा सेंटर कार किया, लेकिन वो बंद था। इन दिनों कोरोना की वजह से भी मुल्क में खौफ वायरस फैला हुआ था और कुछ ईद की वजह से भी हर तरह का अमला ज़्यादा चिट्ठी पर होता था। मेरी नाजुक हालत देखते हुए शौहर ने दूसरे क्लिनिक का रुख किया। हमारी किस्मत कि वो भी बंद मिला। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दर्द की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मेरी सौगन बोली कि वो एक दाई को जानती है, लेकिन इसका पता नहीं मालूम। साथ वाली खालिदा आंटी ज़रूर जानती होगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों उनकी बहू की भी डिलीवरी इसी के हाथों हुई। इसके बातों में आकर मेरे शौहर मुझे घर ले आए और मेरी सौगन के साथ वाले घर गए, जहां हमारी पड़ोसन खालिदा आंटी बहुत ही नफीस भली खातून थी। इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो हमारे घर आए। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि फ़िक्र मत करो, वो नेक परवीन दाई इस काम में बहुत माहिर है, पैसे भी बहुत मुनासिब लेती हैं। मेरे शौहर इन्हें गाड़ी में ले गए ताकि वो जल्द इसे ले आए। मैं बहुत तड़प रही थी। कमर दर्द से जान निकलती महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैंने इस्तग़फ़ार किया, विर्द शुरू कर दिया। मुझे अपनी माँ याद आने लगी। मैं माँ बाप से शादी के बाद एक दफ़ा भी ना मिली थी, क्योंकि बेगम साहिबा ने कहा था कि उन्होंने मेरे माँ बाप को काफ़ी रकम दी और ये वादा लिया कि वो अब कभी बेटी से मिलने की तमन्ना नहीं करेंगे। मुझे भी झोपड़ी जाने की कोई तमन्ना ना थी। आज मुझे एहसास हुआ कि इसी अज़ियत से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया और मुझे कभी इसका एहसास भी ना हुआ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी सौगन मेरे पास बैठी हौसला दे रही थी, लेकिन वो मुझे अब जहर लग रही थी। मैं इसे अपनी तकलीफ़ का ज़िम्मेदार ठहराने लगी। 10-15 मिनट में गाड़ी घर में दाखिल हो गई। एक नकाब पोश दाई अब हमारे घर मौजूद थी। इसने अपने आप को बड़ी काली चादर से छुपाया हुआ था। वो बहुत परहेजगार मालूम हो रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं मर जाऊंगी, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे महसूस हुआ कि इनकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। वो कुछ बोल ना सके। खालिदा आंटी ने मुझे सीने से लगाया और कहा, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, दिल छोटा मत करो। नकाबपोश दाई ने कहा कि अब मुझे अकेला छोड़ दें ताकि वो अपना काम करें। वो और मैं अब कमरे में अकेले थे। इसने अब भी नकाब ना उतारा और अपना काम शुरू कर दिया। मेरे पेट से कपड़ा हटाकर मेरे बच्चे को पोजीशन चेक की और मुझे कोई गोली दी और तसल्ली देते हुए कहा कि अल्लाह ने चाहा तो जल्दी फारिग हो जाओगी, बस मुझे हौसला से काम लेना है। मुझे इसकी बात सुनकर तसल्ली हुई और दवाई के असर से कुछ ही देर में मेरे दर्द की शिद्दत और बढ़ गई। वो मेरे जिस्म की मालिश करने लगी। मामूली सा सुकून महसूस होता और फिर दर्द की कमर को जकड़ता महसूस होता। इसने मेरी जिस्म की मालिश करके मुझे सुकून देने की पूरी कोशिश, लेकिन अब शिद्दत ज़्यादा हो रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने बाजू बिस्तर पर मारने लगी। हाथ मारते मारते मेरे हाथ में इसकी चादर का पल्लो आ गया, जो कि मैंने दर्द की शिद्दत में ही खींच डाला और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा न हुआ। अल्लाह का करम हुआ और मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। इसके रोने की आवाज़ सुनकर दिल में सुकून सा उतरा। एक गहरी सांस ली और अपने बच्चे को देखने की तलब हुई। वो बच्चे को लपेटने लगी और इसने फ़ौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बच्चे को पलंग पर रखते हुए अपनी बड़ी चादर से खुद को छुपाने लगी। जब मेरी इस पर नज़र पड़ी, मुझे इसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल साफ दिखाई दिए। वो खुद को लपेट चुकी थी।
میرے قریب آئی تاکہ اپنا کام ختم کر سکے۔ میں اس کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی۔ میرا یہ سوچ کر خوف سے برا حال ہو گیا کہ میری ڈیلیوری ایک مرد کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اپنی حالت پر بھی غور نہ کیا اور شور ڈال دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ فوراً کمرے میں دوڑے ہوئے آئے۔ بیگم صاحبہ یعنی میری سوکن اور خالدہ آنٹی بھی ساتھ ہی آ گئی تھی۔ خالدہ آنٹی نے فوراً میرے اوپر چادر اڑائی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کوئی لڑکی یا عورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، رابعہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں روتے ہوئے بولی کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال دیکھے۔ میرے شوہر ہکا بکا رہ گئے۔ اب تو خالدہ آنٹی بھی حیرت سے میرا منہ تکنے لگی، کیونکہ اس دائی کو وہی تو لائی تھی، اور میری بات پر پریشان ہونے لگی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، نہیں آنٹی، اس کے چہرے پر داڑھی موجود ہے۔ اب میرے شوہر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ فوراً اپنا نقاب اتارو۔ میرے شوہر کا غصہ دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے نقاب نہیں اتارا بلکہ معافی مانگنے والے انداز میں میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میرے شوہر نے خود ہی غصے سے اس کا نقاب کھینچ ڈالا۔ اس کے چہرے پر صاف نمایاں داڑھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر آپے سے باہر ہو گئے۔ خالدہ آنٹی اور بیگم صاحبہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ اب میرے شوہر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے مارنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مرد بری طرح چیخنے لگا تھا۔ خالدہ آنٹی نے مجھے صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بیگم صاحبہ بچے کو صاف کر کے کپڑے پہنانے لگے، پھر میرے ساتھ ہی لٹا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن میں اب تک خاموش تھی۔ خوشی کا سماں تھا اور ہمارے گھر میں تو عجیب ہی ماحول بن چکا تھا۔ میرے شوہر جب مار مار کر تھک گئے تو انہوں نے پولیس کو کال ملائی اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے انہیں بتایا کہ یہ مرد عورت کا روپ ڈھال کر نہ جانے کب سے عورتوں کے بچے پیدا کرتا آ رہا ہے۔ یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں سے سب کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مرد اب پولیس آفیسر کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ایک دفعہ اس کی کہانی سن لے۔ جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ وہ انتہائی مجبوراً اور بے بس ہے۔ میرے شوہر نے اس کو 2 تھپڑ اور لگاتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی مجبوری اور بے بسی ہے کہ تم اور سودھے چھوڑ کر معصوم عورتوں کی عزت کا تماشا بنا رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری غلطی کی معافی نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس آفیسر نے میرے شوہر کو صبر کا مظاہرہ کرنے کو کہا اور کہا کہ ہم اپنی کارروائی کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کے سامنے ہی اس کی کہانی یہاں آپ کے گھر میں ہی سن لی جائے۔ اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ سب ٹی وی ہال میں موجود تھے۔ اب ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ بیٹھے تھے۔ مجھے کمرے میں سب کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مرد جو دائی بنا ہوا تھا، اس کی آواز بالکل زنانہ تھی۔ اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اب بھی اس کی کہانی اسی کی زبانی سنی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، لیکن میں نے جس کے ہاں پرورش پائی 2 ایک دائی تھی۔ وہ لوگوں کے بچے پیدا کیا کرتی تھی اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی اس سے ہی یہ کام لیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ ایک دن ایک امیر خاندان کی بہو کے ہاں میری پیدائش ہوئی، لیکن خدا کی قدرت کے نامین نر تھا اور نہ ہی مادہ، اور یہ بات میرے ماں باپ اور دادا دادی سے کسی صورت برداشت نہ ہوئی۔ انہیں میں کسی صورت قبول نہ تھی، بلکہ میں نے یہاں تک نہ سنا کہ میری ماں نے مجھے تک چھوڑ دیا تھا اور مجھے گوارا نہ کیا۔ انہوں نے دائی ماں کی منت کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیں اور وہ اس کے بدلے میں معاوضہ بھی دیں گے۔ دائی ماں نے مجھے چند روپیوں کے لالچ میں رکھ لیا اور میری پرورش شروع کر دی۔ میں ہوش سنبھالنے لگی تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت سرد ہونے لگا۔ وہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بہت سے کام لینے لگی۔ مجھے سکون سے بیٹھا دیکھ کر انہیں آگ لگتی تھی۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں گول گول روٹی بنانا شروع کر دی۔ گھر کی صفائی ستھرائی ہر کام مجھ سے لینے لگی۔ میں انہیں دائی ماں ہی کہا کرتی تھی، کیونکہ محلے والے بھی یہی بولتے تھے، اور سن سن کے میں بھی دائی ماں کہنے لگی۔ میں 15 سال کی ہوئی تو میرے چہرے پر بال آنے لگے، جسے دیکھ کر ان کو مجھ سے اور بھی نفرت ہونا شروع ہو گئی، اور اب تو انہوں نے مجھے باقاعدہ وہ مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔
ذرا ذرا ایسے بات پر وہ مجھے مارتی، اور جس دن زیادہ غصہ آ جاتا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ سکینہ، میں نے تجھے لالچ میں رکھ لیا تھا کہ تو ناچ گانا کرے گی، لوگوں کا دل خوش کرے گی، اور میرے دن پھر جائیں گے، مجھے بیٹھے بیٹھے 4 روپے مل جائیں گے، میرا بڑھاپا سنور جائے گا۔ لیکن نحوست تو تیرے چہرے سے مرد نکلا۔ میں یہ سوچ کر رات بھر اپنی قسمت کو کوستی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، پھر اچانک دائی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ان کے لیے گھر سے نکلنا بھی دشوار ہونے لگا۔ ہمارا گزارا ویسے بھی مشکل سے ہی ہوتا تھا، اور اس کے لیے ان کا کام کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی کام تو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اچھے سے نقاب اوڑھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے جلدی سے نقاب کیا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پولیس کہ اب تمہیں میرے کام کو سنبھالنا ہوگا، اور مجھے تاکید کرنے لگی کہ جیسے جیسے وہ کہیں گی وہاں مجھے ویسے ہی کرنا ہوگا۔ ان کا کام میں ان کی مدد کروانی ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اب وہ پیٹ کی خاطر میرا یہ کام سنبھالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آج پہلی بار میں نے ان کو اتنا کمزور اور نرم دیکھا۔ وہ جیسی بھی تھی میری ماں جیسی تھی، اور مجھے ان سے محبت تھی۔ اب وہ مجھے اکثر ساتھ لے جانے لگی اور میں ان کی نگرانی میں یہ کام کرنے لگی۔ میرے دل کا تو اور ان کو دل کا دورہ پڑا اور مجھے تنہا چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ دن مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ان کی سختیاں بہت شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ مجھے کسی کی محتاج نہ تھی، وہ مجھے کسی قابل بنا گئی تھی، میرا نام بنا گئی تھی۔ لوگ ان کی وجہ سے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے ہی کام لینے لگے۔ میں مالش وغیرہ بھی کرتی تھی، یہ سبھی میں نقاب پہن کر کرتی رہی۔ یہی میری روٹی روزی کا ذریعہ ہے۔ میں بہت مجبور اور بے بس تھی۔ دائی ماں نے مجھے نصیحت دی تھی کہ جس دن دنیا کو تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی، لوگوں نے تمہارا جینا دشوار کر دینا ہے، تمہاری زمین تنگ ہو جائے گی، لوگ تمہیں خوب ذلیل کریں گے، اس لیے اپنے اوپر ہمیشہ نقاب ڈال کر رکھنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آج تک نقاب نہیں اتارا تھا۔ آج جب اتر گیا تو دائی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اب وہ اپنے جسم کو دباتے ہوئے اپنے درد کا اظہار کرتی رہی تھی کہ مجھے اس قدر درد سہنا پڑا۔ وہ روتے روتے خاموش ہو گئی تھی، اور میں جو کمرے سے یہ سب کچھ سن رہی تھی، میری آنکھوں سے نہ جانے کب آنسو نکل پڑے۔ میرے شوہر نے اسے واقعی بہت مارا تھا اور میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کا گناہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ میں نے اسے مرد سمجھا اور میرا شوہر یا میں یہ صورتحال نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اتنے میں میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور الماری سے انہوں نے کچھ کیش رقم نکالی جو کہ اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ وہ واپس باہر گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ یہ رقم رکھ لو یا اسے معافی کے طور پر قبول کر لو، اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہیں۔ وہ بولے کہ نہیں، آپ مجھے بس میرا معاوضہ ہی دیں، مجھے زیادہ کی لالچ نہیں ہے، بس میرا گزارا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، تمہیں لینے پڑیں گے، ورنہ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ قبول کر لو۔ سب اس کی رد و دان سن کر بہت اداس تھے۔ خوشی کے موقع پر گھر میں عجیب اداسی کا سما بن گیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر وہ کام کرنا چاہے تو ہمارا گھر کا کام سنبھالے، وہ اسے اچھا معاوضہ دے گی۔ اس نے یہ آفر خوشی خوشی قبول کر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑا احسان ہو گیا، کیونکہ قسمت میں لکھا ہو تو مہینہ میں 1-2 بار ہی کسی گھر میں میری ضرورت پڑتی ہے، اور کئی دن مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں بہت مشکل سے گھر بسر کرتی ہوں۔ اس نے عید ہمارے ساتھ گزاری، اب وہ ہمارے گھر روزانہ آنے لگی۔ وہ بہت سلیقے سے ہر کام کرتی تھی۔ میں کمرے سے باہر نہ نکلتی، لیکن سکینہ کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ ہم دونوں کا وقت اچھا گزرتا جاتا تھا، لیکن جب کبھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں سوچتی کہ یہ لوگ بھی تو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ان لوگوں کے لیے زمین اتنی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو کیوں یہ گوارا نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ انہی بیٹھے کھائیں پیئیں؟ ایک دن میرے شوہر اور بیگم صاحبہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بتایا کہ وہ صرف اولاد کی خاطر بیاہ کے لائی تھی، لیکن اب وہ مجھے معصوم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، اور التجا کرنے لگے کہ تم سارا
दिन कमरे में चुप पड़ी रहती हो, बाहर निकला करो, हमारे साथ पहले की तरह रहो, हमसे तुम्हारी उदासी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने इन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं खुद खुश रहना चाहती थी और बेगम साहिबा ने कभी रवायती शौक़ों वाला बर्ताव भी नहीं तो किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी माँ सब जानती थी, लेकिन मेरे और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरा सौदा कर गई। मेरे शौहर जो सकीना दाई को मारकर बहुत शर्मिंदा थे, उन्होंने मुझे कहा कि सकीना को साथ ही रख लिया जाए। मैंने कहा कि मेरे दिल की बात की आपने। बेगम साहिबा को भी एतराज़ न था, यूँ वो हमारे साथ रहने लगी, हम सब साथ खुश रहने लगे। और मैं ये बताना तो भूल ही गई, इस नकाबपोश दाई जिसका नाम सकीना था, इसने मेरे बेटे का नाम अरमान रखा हुआ। हमें भी बहुत पसंद आया और हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह साथ रहते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल हिना की आवाज़ को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।